حسین صار اللہ ابا عبداللہ حسین صار اللہ ابا جی بریک سے آگے واپس، اور اس وقت ذکر ہو رہا ہے چہلم امام حسین علیہ السلام کی محفل ہے، اور جی ٹی وی نے خاص طور سے یہ محفل آپ کے لیے سجائی ہے۔ یہاں پہ اب ذکر کریں گے اربعین یعنی چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں افراد کربلا کی جانب پیدل سفر کرتے ہیں۔ یہ مناظر ہمارے سامنے مختلف ریلز کی صورت میں، مختلف ویڈیوز کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے جو جان پہچان والے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، جو وہ مناظر میں بھی دیکھتی ہوں تو مجھے بہت نہ صرف عقیدت اور جذبہ میرا جو ہے اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو جو ہے اس وقت جب یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں، اور جہاں کربلا میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں، چاہے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، وہ پیدل سفر کر رہے ہیں، تو وہ یہ موقع ہوتا ہے جس وقت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، ان کی عظمت کی یاد جو ہے وہ تازہ کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے اس وقت ہم بات کریں گے۔ ہمارے سے جو گیسٹ ہیں میں چاہوں گی ان سے آپ کا تعارف کرواؤں۔ ہمارے سے اس وقت موجود ہیں پروفیسر محترمہ معصومہ شیرازی صاحبہ، عالمہ ہیں، ادیبہ ہیں اینڈ شاعرہ بھی ہیں۔ ان سے ملتے ہیں اور پھر اس ذکر کی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم معصومہ صاحبہ۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آج ذکر کی محفل میں آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے یہیں سے بات اسٹارٹ کروں گی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، جو اس کا فلسفہ ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کا ذکر کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ کتنا اس سے پر عمل پیرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ سلسبیل یاسین و طٰہٰ، رگ و ریشہ کونین کے مقصد اول، حسن رخ ارض و سماوات، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کے ملکوتی نورانی قول سے اپنی اس فکری منزل کا آغاز کروں گی کہ جہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ حسین کا قتل، حسین کا لہو ایک حرارت ہے، تازگی ہے، زندگی ہے، دھڑکن ہے مومنین کے قلوب کے لیے، اور یہ وہ حرارت انگیز عاشقانہ تڑپ ہے جو قیامت تک سر پڑنے والی نہیں ہے۔ یہ پیشن گوئی ہے آقا مصطفیٰ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ہی کلام اسی سوال کے حوالے سے کہ یہ داستان غم نہیں، شعور اور شعار ہے۔ یہ رسم خانقاہ نہیں، عمل کا کارزار ہے۔ یہ منبر سکون ہے، یہ پرچم قرار ہے۔ یہ رزم ابتلا نہیں، وفا کا کارزار ہے۔ حسین لا زوال ہے، حسین بے مثال ہے، حسین رزم بندگی، حسین ذی وقار ہے۔ کربلا داستان غم نہیں ہے، شعور اور شعار کا ایک ایسا باعظمت منصب ہے کہ جہاں پر رزم لا الہی میں پناہ لا الہ، روح لا الہ، بنا الہ الہ، نور لا الہ، یعنی حسین ابا عبداللہ، امام الابرار، امام الاحرار، سید الابرار، میرے مولا سید الشہداء، امام عزت و ہدایت۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت کہا کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت، اور نقش عنوان نجات ما نوشت، کہ صحرا کے ماتھے پر حسین نے رزم لا الہی میں ایسی توحید لکھ دی ہے کہ جو ہمارے لیے نجات کا نوشتہ بن چکی ہے۔ اور یہ وہ ایسا باعظمت رزم کربلا، رزم حق و باطل ہے کہ جس میں میں یوں کہوں کہ شاعر نے کیا خوب کہا، مہنور خوبصورت شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہجرت بے سوء خواب کو جاؤ، و ہجرت بے سوء نیزہ و تلوار کو جاؤ۔ اصحاب کہف کا عشق الہی میں مہاجر عشق بن کر خواب اور غار کی طرف ہجرت کر جانا اور بات ہے، اور عشق الہی میں نیزہ و تلوار کی طرف ہجرت کر کے نوک سنا پہ خدا کے کلام کو تلاوت کر کے عالمین کو ایک حقیقی رزمیہ یعنی رزم حق و باطل عطا کر دینا اور بات ہے۔ یہ حسین ہے،
یہ امام عزت و ہدایت ہے. اور یہ کربلا جو ہے، کربلا پورا ایک فکری سفر ہے اور اس کے دو چہرے ہیں. کربلا بے شک آیت الہی ہے جس کے دو چہرے ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. کربلا کا ظاہر احساساتی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، غم، آنسو، مصائب. اور یاد رکھیے گا یہ آنسو بھی بے بسی اور لاچاری کے آنسو نہیں ہیں. زمانے میں آنسوؤں کو اور غم کو ہمیشہ لاچاری، بے بسی، ضعیفی اور کمزوری اور مظلومیت کی نشان سمجھا جاتا ہے. مگر یہ جو غم حسین کے، فکر حسین کے، رزم حسین کے آنسو ہے، یہ آنسو ضعیفی، پریشانی، بزدلی اور کمبائیگی کے نہیں ہے. یہ گریہ عشق ہے، یہ گریہ شوق ہے. یا لیتنی کنا معکم یا ابا عبداللہ کا گریہ ہے کہ اے کاش اے ابا عبداللہ ہم بھی ان چنیدہ عاشقان الہی میں ہوتے جنہوں نے رزم الہ میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ 72 اگر خدا پرست ہوں تو ایسے ظالموں، وقت کے جابروں، وقت کے نمرودوں، وقت کے فرعونوں پر بھاری ہیں. بے شک. اور قرآن اس کا اعلان فرماتا ہے، ان اللہ یحبون الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. خدا عشق کرتا ہے، خدا محبت کرتا ہے ان مومنین سے جو اللہ کی راہ میں ایسی رزم گاہ میں اترتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بستہ نظر آتے ہیں. بخدا یہ 72 لاچاری کے آنسو نہیں مانگتے، بے بسی کے آنسو نہیں مانگتے، یہ گریہ شوق و عشق مانگتے ہیں کہ کاش ہم بھی جس طرح حسین نے 9 بر اعظموں سے، تمام ملت سے ایسے 72 نفوس کو جمع کیا جو شہامت میں، جو شجاعت میں ذمہ دار ترین انسان، جانباز ترین انسان، وفادار ترین انسان ہے، اور ایسا گلدستہ معرفت ترتیب دے دیا. بہادور قرآن میں اگر آپ تمام لشکروں کی کہانی، طالوت، عیسیٰ، موسیٰ تمام دیکھیں تو وہاں کمیاں نظر آتی ہیں. خدا کہتا ہے یہاں یہ ہوا، یہاں عیسیٰ کے حواری چھوڑ کر چلے گئے، یہاں موسیٰ پریشان ہے کہ بنی اسرائیل ساتھ نہیں دیتا. یہ ایک وہ عظیم ترین عالم بشریت کا وہ حقیقی کرداروں پر مشتمل وہ میدان رزم لا الہی کا لشکر ہے کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بستہ کھڑا ہے. اور حسین کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. خدا کی قسم بیعتوں سے بعد میں، بیعتوں کے بعد بے وفائی ہوتی ہے، یہ وہ بیعت ہے جس کی بیعت سے پہلے وفا کی گئی. اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا، جلا کیا ہے. یہ وہ رات ہے، میں کہتی ہوں معراج عشق حسین کی رات، معراج آدمیت کی رات ہے کہ جس میں ان 72 نے اپنی شہامت اور شجاعت کے ساتھ لاکھوں کفر زادوں کو للکار کر عالمین کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ کی ایسا سنہرا پیغام لکھ دیا ہے کہ یہ علم، یہ میدان، یہ شعار، یہ شعور قیامت تک چلنے والا ہے. توحیدی میدان کا، رزم لا الہی کا حقیقی میدان ہے کربلا. بالکل صحیح آپ نے بات کی. معصومہ صاحبہ، اربعین مشی کی یہاں پہ ذکر کرنا چاہیں گے، یہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ وہی ہے نا جس طرح میں ابھی بتا رہی تھی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں زائرین جو ہے پوری دنیا سے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو اس واک کی اہمیت کیا ہے؟ مہنور، میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ کربلا جو ہے وہ پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے. یہ صرف مسلمانوں کی میراث نہیں ہے. ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. جس نے حق بات کی کربلا اس کی ہو گئی. کیونکہ امام حسین کو جس طرح مولا علی کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، مومنین کے امیر ہیں علی، مگر امام حسین کو امام الناس کہا گیا، انسانوں کے امام.
دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں اور انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں کا رہبر ہے حسین، وہاں کا لیڈر ہے حسین، وہاں کا معشوق ہے حسین، وہاں کا محبوب ہے حسین، کیونکہ حسین نے انسانی حقوق کے منصب پر کھڑے ہو کر انسانیت کے گلے سے زمینی خداؤں، زمینی نمرودوں، زمینی فرعونوں اور زمینی یزیدیوں کی بیعت کی زنجیریں توڑ کر خدا کے سامنے حاضر کیا ہے۔ اور یہ مانور یاد رکھیے گا، پورا سلسلہ کارگاہ ہستی میں دو ہی فرقے ہیں، ایک خیر ہے اور ایک شر ہے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے۔ اور خدا نے شروع روز ازل سے جو انبیاء بھیجے مظلومین کی داد رسی کے لیے بھیجے، ان کے گلے سے اپنے وقت کے فرعونوں کے وہ جبر کی زنجیریں توڑ کر ایک خدا کا بندہ بنانے کے لیے بھیجے۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور خدا کی قسم میں قربان ہو جاؤں، سلسبیل یاسین طٰہٰ، سلسبیل یاسین و طٰہٰ کے ملکوتی نورانی لبوں پر سلسبیل وحدت سے دھلی زبان نے اعلان کیا، الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور مولا حسین نے یہ کر کے دکھایا، دین کی ایسی سربلندی کے لیے ایسی آیت الہی بن کے اترے۔ بے شک کربلا آیت الہی ہے جس کا ظاہر احساساتی ہے، آنسو بہانا ہے، اس کا جو باطن ہے وہ لافانی ہے، وہ آفاقی ہے، وہ بہت عمیق ہے، وہ بہت گہرا ہے، وہ انسانی حقوق کا محاذ ہے۔ وہاں انسانیت بول رہی ہے کہ انسانیت کے حقوق کے لیے وہ باعظمت ترین معشوق، وہ رہبر، وہ رہنما، وہ محبوب اپنا سر کٹا دے گا، انسانی حقوق پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ مولا کے خطبے کے جملے ہیں جن کو میں نے منظوم کیا ہے کہ یہ توق جبر توڑ دو، ستم کے وار مت سہو، ہمارا ساتھ دو نہ دو، غلام بن کے مت جیو۔ یہ غلامی سے آزادی انسانیت کا خواب ہے۔ ہر فطرت سلیمہ خیر سے محبت کرتی ہے اور شر سے نفرت کرتی ہے۔ میں خود شاعرہ ہوں، جتنے ادبی فن پارے اور شہپارے ہیں جو عالمین میں پورے انسانی اعلیٰ ادبیات کا ورثہ قرار پائے، ان میں رزم خیر و شر دکھائی گئی۔ جی آپ دیکھ لیں ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ جن میں خیر و شر کی جنگ، اور وہ پورے عالم انسانیت کا ورثہ قرار پایا، کیونکہ خیر اور شر کی جنگ جس میں انسان خیر کو فتح مند دیکھنا چاہتا ہے، فتح مبین کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، وہ خواب ہے انسانیت کا۔ اسی طرح کربلا وہ تمام رزمیے جو انسان نے خواب کی صورت میں دیکھے کہ حق غالب آیا اور باطل کا سر نیچا ہوا، وہ اگر حقیقی کرداروں میں اپنی پوری شرائط کے ساتھ کہ پورے کا پورا حق ادھر ہے، اپنی تمام صفات بندگی کے ساتھ، قرآن میں جتنی صفات بندگی، وہ صبر ہو، وہ توکل ہو، وہ تصدیق ہو، وہ تسلیم ہو، وہ وفا ہو، وہ جاں بازی ہو، وہ جوان مردی ہو، وہ ذمہ داری ہو، وہ مسئولیت ہو، ہر شرط پر پورا اترتا ہوا ایک ایسا عظیم الشان عالمین کا رزمیہ ہے کہ جس میں خیر اور شر کی جنگ ہے، اور خیر اس وقت بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی فتح مند نظر آ رہا ہے، ان سرخ پرچموں کی صورت جو اس وقت ارمعین میں لہرا لہرا کر رزم لا الہ کی عظیم الشان فتح کا اعلان کر رہے ہیں۔ معصومہ صاحبہ، ابھی ہمیں اور بھی ذکر کرنا ہے، خاص طور سے اربعین مشی کا، کہ آپ نے جس طرح کہا کہ انسانیت کا پرچار وہاں پہ کیا گیا، اور ہمیشہ سے یہ انسان نے ہمیشہ خیر چاہیے۔ تو آپ سے آ کے ابھی میں بریک پہ جا رہی ہوں، جب میں سوال کروں گی وہ یہی ہوگا کہ کیا جس انسانیت کا ذکر ہمیشہ کیا گیا، جس کا پرچار کیا گیا، جس کا ذکر ہوا، تو آج کا انسان کیا اس انسانیت اور اس خیر کو ویلکم کرتا یا نہیں کرتا، اس پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، یعنی کہ عمل پیرا ہوتا ہے یا نہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن یہاں لیتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ حسین صار اللہ ابا عبداللہ، حسین صار اللہ ابا عبداللہ، حسین صار اللہ ابا عبداللہ، حسین صار اللہ
ابا عبداللہ. جی بریک سے آگے واپس ذکر ہو رہا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا اور اربعین مشی کا ذکر کر رہی ہیں معصومہ شیرازی ہمارے ساتھ ہیں. معصومہ صاحبہ ابھی میں یہی ذکر کر رہی تھی کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کا انسان یہ جتنا ہمیں درس ملا ہے اس پہ عمل پیرا ہے بھی یا نہیں؟ آج کے انسان کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گی؟ درس کربلا یہ درس کربلا کا ہے جی کہ خوف بس خدا کا ہے. کربلا پوری توحیدی داستان ہے جی اور اس میں جو بھی ہمارا کیلنڈر عیسوی نہیں ہے، بڑی جی معذرت کے جی ساتھ جی ہم ہجری کیلنڈر کی اولادیں ہیں. خدا نے ہماری زندگی کا جو شماریاتی نظام رکھا ہے وہ ہجری میں ہے. جی ہجری میں پہلا سال کا پہلا مہینہ محرم ہے اور محرم کا پہلا دن پہلی محرم ہے. خدا کی قسم یہ کربلا ہے کہ پہلی محرم کو حسین جیسا عظیم الشان انسانی حقوق کا علمبردار مولا جو انسانی حقوق کے لیے اقدار انسانی اور شعائر الہی اور تقدسات انسانی کی حفاظت کرنے والے کے میدان میں اترتے ہیں اور علم اٹھا کر میدان سجا کر اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور یہ پیغام پہنچنے والا ہے کیونکہ خیر اور شر کا پیغام ہے، اس لیے ہر انسان اس کی طرف متوجہ ہے. اور یہ فطری اور عقلی سفر ہے کربلا کا جس میں ہر انسان شامل ہے. یہ جو مشہور اس وقت آپ کے میڈیا پر بھی چلتا ہے نوحہ کہ گھبرائے گی زینب، وہ ایک ہندو شاعر نے لکھا ہے. اسی طرح جو مرثیے کی ابتدا ہے ایک حقیقی رزمیہ، میں اکثر کہتی ہوں کہ جو مرثیہ ہے حسین کا رزمیہ اردو ادب میں اعلیٰ ادبیات میں ہمارے پاس اردو میں اس سے بہترین اور رزمیہ کوئی نہیں ہو سکتا. رزمیہ شاعری ایک الگ صنف ہے. اسی طرح دنیا میں یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح جاری ہے ساری ہے. اور خیر اور شر کا یہ جو سلسلہ ہے یہ پورا ایک مکتب ہے جس سے پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے. مرثیے کی ابتدا ہندو شعراء نے کی، یعنی کیا ہندو، کیا سروجنی نائیڈو نے حضرت علی اصغر پہ ایک انگریزی میں پورا مرثیہ لکھا ہے. یعنی پورا عالم ہم زبان ہے. یہ وہ ایگزامپل سیٹ ہو گئی نا، کوئی تفریق نہیں ہے، صرف انسانیت کی بنیاد پہ سب کچھ ہے. سب کچھ ہے. اس لیے حسین انسانوں کا امام ہے اور کربلا پورے عالم بشریت کا ورثہ ہے. اور جب جب کربلا کی آواز بلند ہوتی رہے گی اور یہ پرچم سر بلند رہے گا تو انسان اس سارے مکتب کے ساتھ جڑ کر چلے گا. حسین کے لشکر میں اگر آپ دیکھیں تو ایک مطلب عیسائی ہے جو وہیں مسلمان ہوا، وہب قلبی کی ماں کا تذکرہ ہے. یہ وہ کردار ہیں کہ حسین بتا رہے ہیں کہ کربلا جو ہے وہ راستہ کھلا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کربلا کے دروازے کھول کر زہیر بن قین ہوں، وہ حر ہوں، وہ جون ہوں، اس طرح کے جتنے سوار باہر سے آئیں وہ سب شامل ہوں. ابھی کل پرسوں ہمارے ایک شاعر ڈاکٹر ستیا پال آنند جی کا انتقال ہوا اور حیرانی کی بات ہے کہ میں پڑھ رہی تھی ان کی نظم جو انہوں نے اپنے بارے میں ایک نظم لکھی. پاکستان اور ہندوستان کا عظیم الشان نام ہے نظمیہ ادب میں. وہ لکھتے ہیں کہ میں بول نہیں پاتا تھا، 6 برس کی عمر ہو چکی تھی اور میں بچپن میں تھا اور میں تماشا کر رہا تھا ایک جلوس کا، جلوس حسین کا، جس میں سے آوازیں اٹھ رہی تھی یا حسین یا حسین، اور میں نے ایک دم کہا یا حسین یا حسین اور خدا نے میری آواز کو کھول دیا. اس کے بعد ہندو ہیں مگر ماشاءاللہ اتنے خوبصورت رسول خدا کی مدح کی نظمیں لکھی ہیں. حسین مولا پر لکھا ہے. یہ کربلا جو ہے نا یہ پوری عالم انسانیت کا ورثہ ہے اور ہر انسان اسے اپنی بساط، اپنا میدان، اپنا عشق سمجھتا ہے. یہ وہی اپنی مثال، اپنا عشق جو ہے، اسی کی مثالیں ہیں جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں اربعین مشی میں. میں چاہوں گی کہ وہ مناظر کے حوالے سے جو اہمیت ہے اور جو ہم سب دیکھتے ہیں، کچھ مجھے یقین نہیں آ رہا ہوتا بعض ایسے مناظر ہیں جس میں ہر کوئی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے. یہ وہ کربلائی شعار ہے جو سرشار ہے نا، وہ کربلائی شعار ہے. بولا آپ نے، بہت اچھی. وہی عشق حسین جو ہے نا یہ انعام میں عاشق کو میدان عطا کرتا ہے، پرچم عطا کرتا ہے، شعور عطا کرتا ہے، شعار عطا کرتا ہے.
یہ اگر آپ شعار کربلا دیکھیں تو مولا حسین کی زبان سے جو شعار نکلے ان میں سب سے پہلے ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں اور اسی کے امر پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، راضیتاً مرضیہ، نفس مطمئن کی عظیم الشان مثال ہے کربلا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں قوموا یا ایھا الکرام، اے صاحب کرامت لوگو کھڑے ہو جاؤ، یہ اگلا شعر ہے۔ اس کے بعد مولا جب آگے بڑھتے تو ایک اور شعر کہ مجھ جیسا، یہ وہ رزم لا الہ برپا کر دیا حسین نے، ایسا میزان توحیدی انسان کو دے دیا کہ جس میں فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو 40 ہے یہ اسی کی بازگشت ہے۔ اور میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ سلسبیل یاسین و طٰہٰ، واقف معراج بشر، میرے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک مومن 40 دن تک رضائے الہی کے سائے میں سفر کرے اور گناہان کبیرہ سے اجتناب کرے تو 40ویں دن خدا اس کے سینے کو مخزن حکمت بنا دیتا ہے، یعنی حکمت کے چشمے رواں ہو جاتے ہیں اس مسلمان کے سینے سے، فقط 40 دن کی اس خدا کی رضا کے سائے میں زندہ رہنے پر۔ یہ وہی 40 کا فلسفہ 40 ہے کہ پہلی محرم سے مومنین نے سیاہ احرام عشق اوڑھے اور میدان حسین میں آ گئے، علم اٹھائے، وعدے کیے، پیمان کیے۔ حسین کے ساتھ وعدہ ہے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا آپ کے دشمنوں سے جنگ اور آپ کے دوستوں سے دوستی ہے۔ حسین کا کوئی دشمن بھی ذاتی نہیں ہے، حسین کے دشمن خدا کے دشمن، حسین کے دشمن توحید کے دشمن، حسین کے دشمن انسانی حقوق کے دشمن، شاعر الہی کے دشمن ہیں۔ حسین کی دشمنی، ہم آپ کی دوستی اور دشمنی میں شریک ہیں۔ یہ 40 دن کا 40 جو ہے 40 کا ہندسہ ہے، 40 دن حسین اپنے عشق لا الہ کے سائے میں ایسا عاشق کو رکھتا ہے اور ایسے اپنا کھلاتا ہے۔ نیازیں بٹ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، وہی مناظر کا ذکر کر رہی تھی آپ سے، اپنا پلاتا ہے، اپنی سناتا ہے، توحید کا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو یہ 40 دنوں میں وہ مومنین عشق کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ تاثیر اور عشق اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا متاثر ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، کیونکہ عشق بول رہا ہے، عشق دھڑک رہا ہے، عشق جوان ہے، عشق بیدار ہے، عشق تازہ ہے حسین کا۔ یہ 40 دن کی وہ منزل معرفت تک حسین لا چکا ہے اپنے میدانوں میں۔ ممبر آیت الہی ہے جس ممبر سے 40 دن تک مومنین وہ ساری تبرک عشق لیتے رہے، قرآن سنتے رہے، تفسیر سنتے رہے، ذکر محمد و آل محمد سنتے رہے۔ 40ویں دن عاشق جب سرخ پرچم لے کے نکلتا ہے تو اس کی عاشقی کے کیا کہنے، سارا زمانہ اسے دیکھتا ہے۔ اور پھر ہر عاشق کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اس کا جتنی بھی عقیدت ہے اور نذرانے ہیں وہ قبول ہو جائے۔ بالکل۔ معصومہ صاحبہ، کربلا کا میں چاہوں گی کہ آپ فکری پہلو جو ہے وہ ہمیں بتائیے خاص طور سے، اور اس کے علاوہ یہ کیا ہم اس کو ایک رسم کے طور پہ لیں یا پھر رزم و حق و باطل ہے؟ یہ سب آپ سے جانتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اصل فکری پہلو کیا ہے۔ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ حسین صار اللہ ابا عبداللہ، حسین صار اللہ ابا عبداللہ، حسین صار اللہ ابا عبداللہ، حسین صار اللہ ابا عبداللہ۔ جی، بریک سے آگے واپس ذکر ہو رہا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور عظمت کا، 40 مشی کا ذکر ہوا اور ہمارے ساتھ ہیں معصومہ شیرازی صاحبہ۔ معصومہ صاحبہ، میں ذکر کر رہی تھی کہ بھائی کربلا کا جو فکری پہلو ہے اصل میں وہ کیا ہے، کیا ہم اس کو صرف ایک رسم کے طور پہ لیں گے، کیا پھر رزم و حق و باطل کے طور پہ لیں گے؟ ماشاءاللہ،
بہت خوب آپ نے سوال کیا. بہت شکریہ. کربلا مصداق آیت الہی ہے جس کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. جی. اس کا ظاہر احساساتی ہے، یعنی آنسو بہتے ہیں، بے شک. دل نرم اور رقیق ہو جاتے ہیں، جی. حرارت انگیز عاشقانہ تڑپ دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. جی. یہ وقتی اور احساساتی ظاہر ہے. اس کا باطن بہت عمیق ہے، بہت گہرا ہے، آفاقی ہے، لافانی ہے. انسانی حقوق کی پامالی کا غم ہے یہ غم. یہ جو آنسو ہم بہاتے ہیں یہ انسانی حقوق کی پامالی کا غم ہے، شعائر الہی کی بے حرمتی کا غم ہے، تقدسات کی پامالی کا غم ہے. اور یہ وہ غم ہے جو بار امانت ہے. آپ کہہ رہی تھی نا رسم، یہ 10 دن کی رسم نہیں ہے، یہ بار امانت ہے جو ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہے. وہ شعر ہے نا، واپسی کا کوئی سوال نہیں، گھر سے نکلے ہیں آنسوؤں کی طرح. یہاں جو حسین کے ساتھ جڑ گیا وہ 10 دن بعد رو کر واپس گھر نہیں جائے گا. وہ اس بار امان الہی اقدار کی بحالی اور انسانی حقوق کی پامالی کا وہ بار امانت اٹھا کر اپنے کندھوں پر ہمیشہ کے لیے حسین سے جڑ جائے گا. اس لیے میں کہتی ہوں کربلا رسم نہیں ہے، کربلا رزم حسینی ہے اور عزم زینبی ہے. میں یہاں پر جناب زینب کا تذکرہ، عزم زینب اور رزم حسین، ان دو علمداروں نے مل کر کائنات کے اس عظیم الشان عشق کے میدان کو ترتیب دے دیا ہے کہ صرف آنسو بہانا کربلا کا ظاہر ہے. فقط باطن تک جانا چاہتے ہو تو آؤ، بار امانت کندھوں پہ اٹھاؤ. اور اگر تم نے اپنے آپ کو ان 72 کی طرح ثابت کر دیا تو پھر حسین اگر تم 90 برس کے بوڑھے ہو تو تمہیں طلب کرے گا، این حبیب، حبیب تم کدھر ہو. 90 برس کا حبیب جس کی بھویں اس کے رخساروں سے ٹکرا رہی ہے، 90 برس کے حبیب کو بلا رہا ہے اس کے دل کی طاقت کی وجہ سے. کیونکہ یہاں رزم الہی میں یاد رکھیے گا سنو سال نہیں، جذبے آزمائے جاتے ہیں، دل آزمائے جاتے ہیں. بالکل بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے، دوست ایسا ہو حبیب ابن مظاہر جیسا. حبیب وہ بلائے جاتے ہیں، پھر اس رزم میں ان کو پکارا جاتا ہے. تو یہ وہ مطلب یوں سمجھیے کربلا کا اندر کا چہرہ ہے، فکری پہلو ہے یہ کربلا کا، کہ جس میں رزم حق و باطل میں جامع الشرائط دوست چاہیے. مولا راستے میں جاتے ہوئے کربلا سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، آقا کا احترام کرتا ہے، رسول کے فرزند ہے، سبت رسول ہے، آداب بجا لاتا ہے، اور اس کے بعد تسلیمات کے بعد اپنا گھوڑا اور تلوار پیش کرتا ہے. کہتا ہے مولا زندگی پیاری ہے، آپ اس وقت مقتل کی طرف جا رہے ہیں، یہ میرا عظیم الشان گھوڑا اور یہ تلوار یہ میں بطور تحفہ پیش کر رہا ہوں. مولا نے حسرت اس کی طرف دیکھا اور اس کو کہا کہ حسین کو تمہارے گھوڑے اور تمہاری تلوار کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو تمہاری ضرورت ہے. تم چاہیے ہو خدا کو اپنے میدان کے لیے، اور اگر تم بوڑھے بھی ہو تو خدا تمہیں ان جوانوں میں شمار کرے گا کہ حبیب میمنہ کا علم کی سرداری عطا کی ہے حسین نے حضرت حبیب کو. میمنہ کا سردار لشکر ہے حضرت حبیب. تو یہ وہ فکری پہلو ہے کہ یہاں پر شرطوں پر آنا پڑتا ہے، اپنا بار امانت اٹھا کے آنا پڑتا ہے، پھر خدا طلب کرتا ہے اس میدان میں اپنے عاشقوں کو، اور اس عشق کے میدان میں جو قدم رکھ لیتا ہے حسین اسے سنوارتا ہے. آقا مصطفیٰ فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین نجات کا سفینہ ہے، آؤ سوار ہو جاؤ، آؤ اس فکری سفر میں سوار ہو کر بنا الہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، اس بنا لا الہ کے سائے تلے آ جاؤ کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے چراغ بو لہبی. آؤ چراغ مصطفی مصباح الہدا، میرا حسین چمکتا ہوا ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. یہ وہ سفینہ ہے کربلا جو سوار ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے اس وقت 40 میں فقط مسلمان نہیں، فقط مومن نہیں، عیسائی بھی موجود ہے، سکھ بھی موجود ہے، ہندو بھی موجود ہے. یعنی جو بھی حسین کے اس فکری سفر سے محبت کرتا ہے کہ ظالم کو مظلوم کی داد رسی ہو، کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا. مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو اور مظلوم کا ساتھ دو. یہ وہ لوگ ہیں جو خیر اور شر کے مقابلے میں
خیر کے عاشق ہیں اور کربلا خیر کا عالمی حقیقی منظرنامہ ہے، جہاں پورا حقیقی طور پر حقیقی کرداروں میں توحید کا اعلیٰ ترین رزمیہ برپا ہوا ہے۔ آپ نے جس طرح کہا کہ یہ خالی یہی نہیں ہے کہ باطنی ہے، یہ پہلے احساس ہے، اس کے بعد جب باطن میں شامل ہوتا ہے تو وہ سب چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ آج ہی کے دن نہیں، پہلے محرم سے آپ نے اس طرح ذکر کیا، اربعین خالی یہ نہیں، وہی 40 دنوں کا منزل معرفت ہے، جی 40واں دن منزل معرفت ہے عاشق کی، جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پر عاشق کہہ رہے تھے، حسین کہہ رہے تھے میں جنت میرے نور سے بنا ہے، جنت کی بشارت لکھ کے دیتا ہوں، رات ہے چلے جاؤ، میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں، چلے جاؤ رات کے اندھیرے میں۔ اور انہوں نے کہا کہ تیرا در چھوڑ کے، میرے اپنے شعر ہیں، تیرا در چھوڑ کے انصار کدھر جائیں گے، قتل 100 بات تیرے عشق میں ہو جائیں گے، راکھ بن کر تیرے قدموں میں بکھر جائیں گے، ہم کو جنت نہیں بس چاہیے دیدار حسین، تا ابد روح نبھاتی رہے پیمان حسین۔ یعنی جنت کو پیچھے چھوڑ دیا مرد حق، مردان حق پرست نے، عشق توحید میں جنت لالچ ہے، مشیت خدا رضا الہی منزل ہے، اور اس منزل کا نام حسین ہے۔ بہت خوب، آپ نے جس طرح سے آج کی محفل میں ذکر کیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر، میرا خیال ہے کہ رہتی دنیا تک ہم اسی طرح سے محفل میں ذکر کریں گے، اور خاص طور سے یہ جذبہ، یہ عقیدت ہمیشہ برقرار رہے گی۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ، آج کے پروگرام میں آپ آئی ہیں۔ آپ کی یادآوری کا بہت شکریہ۔ میں جی ٹی وی کی انتظامیہ اور خود آپ جیسے معزز عاشق حسین جن کی آنکھوں میں اس وقت آنسو دیکھ رہی ہوں، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، اور میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو کہوں گی کہ میں ایک شعر ہے افتخار عارف کا جو معصومہ شرازی صاحبہ نے مجھے بتایا ہے، ورنہ میری اتنی بساط کہاں کہ میں اس طرح کے اشعار جو ہے اس طرح سے بیان کر سکوں، اللہ کرے کہ میں اچھے طریقے سے اسے بیان کر سکوں۔ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، بس اس کے بعد ظالموں کا کوئی ڈر نہیں رہا۔ اجازت چاہیں گے آپ سے، اللہ حافظ۔ حسین صار اللہ ابا عبداللہ، حسین صار اللہ ابا